السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس بچوں، آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جو کہ ایرکسن کی تھیوری آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ، یعنی ایرکسن کا نفسیاتی اور سماجی نمو کا نظریہ آج ہم پڑھیں گے۔ ایرکسن نے فرائیڈ کے کانسیپٹ آف ایگو کی بیس پر انہوں نے نارمل انسانی نشو و نما کا نظریہ پیش کیا ہے، جو کہ انہوں نے فرائیڈ کے کانسیپٹ آف ایگو، جو ان کا نظریہ ایگو کا جو تصور تھا، انا کا جو تصور تھا، کانسیپٹ آف ایگو، اس پر اس کی بیس ہے تھی، اور ان کے مطابق 8 سٹیجز ہوتی ہیں انسانوں کی نفسیاتی اور سماجی نشو و نما کی۔ ان کا ذکر میں نے یہاں پر کیا ہے۔ ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ، یعنی اعتماد بامقابلہ بے اعتمادی۔ آٹونومی ورسز ڈاؤٹ، یعنی خود مختاری بامقابلہ جھجک۔ اسی طریقے سے انیشیٹو ورسز گلٹ، آزادانہ اظہار بامقابلہ احساس جرم۔ اور انڈسٹری ورسز انفیریئرٹی، محنت بامقابلہ احساس کمتری۔ اسی طریقے سے نمبر 5 ہے آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن، یعنی شناخت بامقابلہ کرداری الجھاؤ۔ اینڈ دا نیکسٹ از انٹیمیسی ورسز آئسولیشن، یعنی بے تکلفی کی گہری دوستی بامقابلہ تنہائی۔ نمبر 7 جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن، یعنی نسل بڑھانا بامقابلہ ٹھہراؤ۔ نمبر 8 انٹیگریٹی ورسز ڈیسپیئر، ذات یا انا کی سالمیت بامقابلہ مایوسی۔ یہ بیٹے 8 سٹیجز ہیں، 8 کرائسس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس میں سے کوئی 4 کرائسس آج ہم پڑھ لیتے ہیں، انڈسٹری ورسز انفیریئرٹی یہاں تک، اور باقی انشاءاللہ پھر ہم کل کے لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے۔ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایرکسن جو ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے نارمل انسانی نمو کا کہ نارملی انسان جو ہے وہ ان کے مطابق ان 8 سٹیجز، ان 8 کرائسس میں سے گزر کے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان تمام کرائسس میں سے صحیح طریقے سے گزر جاتے ہیں، ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ نارمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرسٹ ون از کہ ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ، اعتماد بامقابلہ بے اعتمادی۔ ایرکسن کے نزدیک جو بچے کی لائف کا جو فرسٹ پورشن ہوتا ہے، یعنی یہ والا ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ، تقریباً پیدائش سے لے کر 1.5 سال تک کی عمر کا یہ عرصہ ہے۔ اس کرائسس سے وہ کامیابی سے نمٹنے کا بنیادی عنصر یہ ہوتا ہے، بنیاد اس بات کی کیا ہے کہ اگر وہ بچپن میں ٹرسٹ سیکھ جاتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے۔ بنیادی عنصر کیا ہوتا ہے؟ مستقل اور قابل اعتبار احتیاط ہے۔ بچہ اس اعتماد پر کہ ماں یقیناً واپس آ جائے گی، اسے باہر جانے دیتا ہے۔ ماں پر جو اس کا یہ اعتماد ہوتا ہے، اس کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ کس پر اعتماد کرے اور کس پر نہ کرے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ایسا ہو جائے، بچے کی ماں جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا کوئی اور وجہ لاس ہو جائے، تو پھر وہ کبھی بھی زندگی میں اکارڈنگ ٹو ایرکسن اعتماد کرنا نہیں سیکھ پاتا، یعنی اس کی لائف کے اس کی پرسنالٹی کے اندر یہ ایک خلا رہ جاتا ہے۔ نمبر 2 از آٹونومی ورسز ڈاؤٹ یا شیم، خود مختاری بامقابلہ شرم، جھجک یا شک۔ ایرکسن کے مطابق یہ جو نازک موڑ ہے لائف کا، یہ اس کے نزدیک 1.5 سال سے لے کر 3 سال کی عمر میں بچے اس سٹیج سے گزرتے ہیں۔ اس دور میں پہلے سے جو اعتبار اس نے سیکھا ہوتا ہے، ماں پہ اعتبار کر کے ماحول میں خود مختاری کی نئی مہارت کے ساتھ چل پھر کے ارد گرد سے زبان کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 1.5 سے لے کر 3 سال تک کی عمر ہوتی ہے، واقفیت حاصل کرتا ہے۔ بچہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ اس میں ابھی کتنی کمیاں باقی رہ گئی ہیں اور وہ کتنا خود مختار ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کے اندر جھجک کی جو حص ہوتی ہے انہیں اپنی خامیاں جاننے میں مدد دیتی ہے۔ جھجک یا شک کی جو تشکیل ہے، انہیں صحیح اور غلط کے درمیانی کام کرنا چاہتا بھی ہے کوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو جھجک بھی ہوتی ہے۔ ان کو صحیح اور غلط میں جو ہے وہ پہچان کرنے میں یہی اس کی مدد کرتی ہے۔ عمر کے اس دور میں والدین کی نگرانی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس دور میں والدین کو بیجا جو ہے وہ روک ٹوک جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بیجا روک ٹوک کی جائے تو بچہ جو ہے وہ زیادہ مزاحمت اس کے لیے یہ چیز کریٹ کرتی ہے، اور اگر بالکل نہ کنٹرول کرے تو پھر جو ہے وہ بالکل بھی بعد میں کنٹرول نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے نمبر 3 ہے کہ آزادانہ اظہار بامقابلہ احساس جرم۔ ایرکسن کے مطابق بچوں کو 3 سے 6 سال کی عمر میں اس بحران کا، اس کرائسس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس دور میں بچے کی جو کشمکش ہوتی ہے بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ کام شروع کرنا ہے اور پھر اس کو جاری بھی رکھنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کام کر رہا تھا اور وہ خراب بھی ہو گیا، مثلا پانی ڈالا تھا جگ سے یا کسی بھی چیز کو بوٹل سے، اور پانی اس سے گر جاتا ہے، گلاس ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کام اگر غلط ہو جاتا ہے تو اس کو بہت شدت سے اس بات پر ڈانٹ ٹپٹ کر دی جائے تو پھر وہ احساس جرم کا شکار ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کو ہمیں چاہیے کہ اس کو پولائٹلی یا درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہوئے اس کو
میرٹس اور ڈی میرٹس ان چیزوں کے بتائے گئے۔ اس دور میں بچہ جو ہے وہ یہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے ان پہلوؤں میں کیسے باقاعدگی لائے، اس طرح ان میں احساس ذمہ داری پھر ڈیولپ ہوتا ہے، وہ زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ اگر ہم نے اس کو بچے ارد گرد سوسائٹی اگر بہت زیادہ اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے، بہت زیادہ سختی اگر کرتی جائے تو بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ احساس جرم کا شکار ہو جائے گا، خود پہ کنٹرول کرنا شروع کر دے گا اور اپنے آپ کو ذاتانہ اظہار سے روک لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کرائسس نمبر 4 یا بحران نمبر 4 لکھا ہے 6 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر ہوتی ہے، اس میں بچے جو ہے وہ سیکھتے ہیں، تہذیب سیکھتے ہیں، سویلائزیشن کیا ہے، کیسے جینا ہے، بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ان کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے۔ اس دور میں تخلیق اور مقابلہ بازی کا جذبہ بھی ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے، چیزیں تخلیق کرنا بچے سیکھتے ہیں۔ بچے کو یہ جاننے کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ابھی اور کتنا سیکھنا چاہیے۔ اس مرحلے پر جو ہے اس کو ہی جین پیاجے نے جو ہے وہ وقوفی ترقی کو ٹھوس عملی جو ہے وہ درجے کا نام دیا ہے، جو کہ ابھی ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اس میں بچے ممکنہ حد تک بہت ساری تخلیقی تحصیل کے قابل ہو جاتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں کریٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 آج میں آپ کو کرائسس پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ انڈسٹری ورسز انفیریٹی، محنت بامقابلہ احساس کمتری۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ کل ہم 4 جو رہ گئے 8 ہیں ٹوٹل، یہ کل ہم پڑھیں گے۔ آپ نے اپنی بکس بیٹے نکالنی ہیں اور یہ ایرکسن کا نفسیاتی اور سماجی نمو کا نظریہ ہے، اس کو آپ اسٹڈی کریں اور باقی انشاءاللہ میں آپ کو کل کے لیکچر میں پڑھاؤں گی۔